الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی باب التعجب له صیغتان ما افعل زیدا واعرابه ما مبتدا بمعنى شیء عظیم وافعل فعل ماض فاعلہ ضمیر ما وزیدا مفعول به والجملۃ خبر ما۔ تعجب کو کہتے ہیں کہ دو صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا صیغہ جو ہے وہ ما افعل زیدن ہے، یہاں پہ لفظ افعل لکھا گیا تو اس کی جگہ پہ جو ہے وہ مختلف کیا مادے استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے ما احسن زیدن کہ زید جو ہے وہ کتنا کیا ہے اچھا ہے یا خوبصورت ہے۔ ما افقہ زیدن زید کتنا کیا بڑا فقیہ ہے۔ اور دوسرا جو صیغہ ہے وہ افعل بہی کا ہے، یعنی ایک ما افعل زیدن کا صیغہ ہو گیا، دوسرا وہ افعل بہی کا ہو گیا۔ ما افعل زیدن کی جو ترکیب ہوتی ہے اور اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ ما کو مبتدا قرار دیتے ہیں، اور یہ جو ما مبتدا ہوتی ہے یہ شیء عظیم کے معنی میں ہوتی ہے، یعنی ما شیء عظیم ہے۔ آگے وہ جو احسن زیدن ہے اس میں جو افعل ہے وہ افعل جو ہے وہ افعل التفضیل نہیں ہے اور نہ ہی اسم ہے، بلکہ ابن ہشام کے مطابق افعل وہ فعل ماضی ہے، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کا فاعل ہے جو کہ ما کی طرف کیا پلٹ رہی ہے۔ یہ شیء عظیم ہے کہ یعنی حسن جو ہے وہ شیء عظیم ہے۔ اچھا، زیدن کیا بنے گا؟ اس کا مفعول بہی بنے گا۔ یہ جو جملہ ہے افعل فعل ماضی ہے نا، اس کے اندر کیا ہو گیا فاعل ہو گیا اور زید کیا مفعول ہو گیا، تو یہ جملہ فعلیہ، یہ جملہ فعلیہ جو ما ہے اس کے لیے کیا واقع ہو جائے گا؟ خبر واقع ہو جائے گا۔ اگر ہم بالکل لفظی ترجمہ کو کرنے کی کوشش کریں اور احسن کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ لگائیں تو ترجمہ ہم کیسے کریں گے کہ ما عظیم چیز افعل احسن زیدن کہ عظیم چیز نے زید کو کیا قرار دیا ہے؟ اچھا کیا قرار دیا ہے، کہ ایک بہت بڑی عظیم بات نے زید کو اچھا قرار دیا۔ یہ بالکل لفظی ٹائپ کا ترجمہ ہو جائے گا، اور اس کا اصل ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ تعجب والا کریں گے کہ کتنے ہی جو ہے وہ زید حسین ہے، یوں کر کے ہم ترجمہ کریں گے تو یہ کیا تعجب کو کیا بیان کرے گا کہ زید کتنا ہی حسین ہے، یا زید کے حسین ہونے پہ ہمیں تعجب ہے۔ اس طرح کے کیا ہے آپ ترجمے کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ پہلا صیغہ ہو گیا۔ دوسرا صیغہ افعل بہی ہے، اس کی پھر تفصیلی کیا ہے گفتگو بعد میں ہوگی، آج ہم اسی پہلے صیغے کو کیا کور کر پائیں گے۔ اب جو ہے وہ اس کی شرح میں آ جائیں۔ شرح میں مصنف یہ کہتے ہیں کہ جو تعجب ہے یہ تفاعل ہے عجب سے۔ تفاعل یہ واضح ہے مصدر تفاعل کا، عجب سے۔ وَلَهُ الفاظ کثیرۃ، اس تعجب کے لیے بہت زیادہ الفاظ ہیں، اور اتنے الفاظ ہیں کہ غیر مبوب لہا فی النحو، کہ نحو کے اندر، علم نحو کے اندر ان کی باقاعدہ جو ہے وہ باب نہیں بنائے گئے، یعنی اس کے اور بھی الفاظ ہیں۔ ابھی مصنف نے متن میں کیا ہے؟ دو ہی الفاظ بیان کیے نا، ما افعل زیدن اور افعل بہی، دو ہی بیان کیے، لیکن ان دو سے ہٹ کے بھی بہت زیادہ کیا الفاظ ہیں کہ جو نحو کے اندر ان کا کوئی باب وغیرہ نہیں بنایا گیا۔ اب وہاں پہ مصنف جو ہے کچھ مثالیں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مثالیں ایسی ہیں کہ جو متن میں مصنف نے دو الفاظ ذکر کی ہیں اس سے ہٹ کے ہیں، اور اس سے ہٹ کے ہیں، اور مصنف کا یہ کہنا ہے کہ نحو میں ان کے بارے میں گفتگو تک بھی نہیں ہوتی۔ جیسے کیف تکفرون باللہ، یہ جو کیف تکفرون باللہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو صیغہ ہے پورا تعجب کے لیے کیا بولا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، یا تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو۔ تو یہ جو ہے وہ جو سوال کیا جا رہا ہے یہ مقام تعجب میں کیا سوال کیا جا رہا ہے، اور مقام انکار میں کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو استفہام کا مطلب انکاری ہوتا ہے تو یہ بھی حقیقت میں کیا ہے؟ تعجب کو کیا بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پہ مصنف کا یہ کہنا ہے کہ تعجب کا کیا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس حیا ولا میتا، کہ مومن کیا ہے کبھی نجس نہیں ہوتا، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ کیا ہو مردہ ہو۔ تو سبحان اللہ کی تعبیر بھی یہاں پہ کیا بیان کرتی ہے؟ تعجب کو بیان کرتی ہے کہ کتنا ہی تعجب ہے مومن کے اوپر کہ مومن تو کبھی بھی کیا نجس نہیں ہوتا۔
تو یہ کیا نجاست بیان کرتی ہے؟ اس کی نجاست معنوی کو بیان کرتی ہے کہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ ایک اچھی روح کا مالک رہتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ کبھی نجس کیا نہیں ہوتی۔ باقی جو فقہی اصطلاح ہے نجس کی، وہ فقہا کی کیا ایک اصطلاح بنائی ہوئی ہے، اور یہ ہمیں روایات میں بھی کیا ہے نہیں ملتی ہیں۔ روایات میں پیشاب پاخانہ اور مردار وغیرہ کے لیے بھی لفظ نجس کا استعمال نہیں ہوا۔ اس کے احکام بیان ہوئے ہیں کہ اگر کوئی جسم پہ خون لگ جائے، پیشاب لگ جائے تو اس کو 1 دفعہ دھو لو، 2 دفعہ دھو لو، باقاعدہ جو ہے وہ لفظ نجس کا استعمال نہیں ہوا۔ یعنی آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ اوپر انہوں نے عنوان دیا ہوگا ابواب النجاسات کا، لیکن جب نیچے وہ بحث کریں گے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی، وہ نجس کا لفظ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نجس کی اصطلاح فقہا نے بنائی ہے کہ جس کو دھونا پڑے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اس کے لیے ایک اصطلاح بنائی ہے۔ وگرنہ اگر دیکھا جائے کہ وہ جو نجس ہے ایک گندگی کے معنی میں ہے، پلیدگی کے معنی میں ہے کہ جس سے نفرت ہوتی ہے، قباحت ہوتی ہے، وہ تو کوئی مومن بھی کیا نجس نہیں ہوتا، چاہے وہ زندہ ہو یا چاہے وہ فوت ہو جائے، نجس نہیں ہوتا۔ ہاں یہ شریعت کا حکم ہے کہ اسے غسل دینا ہے، ٹھیک ہے، اسے 3 دفعہ غسل دینا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے کہ اسے 1 دفعہ دھونا ہے، 2 دفعہ دھونا ہے۔ وگرنہ اسے نجس کہیں اس معنی میں جو ایک لغوی معنی ہے کہ جس کے اندر پلیدگی کا ایک معنی پایا جاتا ہے، گندگی کا معنی پایا جاتا ہے، قذارت کا معنی پایا، وہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس معنی میں پھر نجس کہیں تو پھر تو وہ ثابت ہو جائے گا کہ جو گھوڑے ہیں اور بکریاں ہیں، بکرے یہ انسان سے افضل ہو جائیں گے، کیونکہ بھیڑ بکری کا پیشاب کیا ہے؟ پاک ہے، ٹھیک ہے، ان کا پخانہ اور ان کا گوبر کیا ہے؟ پاک ہے۔ انسان اشرف المخلوقات اور اوپر سے کیا ہے؟ مسلمان، اوپر سے مومن اہل بیت کا ماننے والا، اس کے پیشاب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ نجس کہا جا رہا ہے۔ پھر آپ کہیں اس سے اچھا تو بکری ہو گیا نا، پھر بکرا کیا ہو گیا؟ افضل ہو گیا۔ تو وہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ حقیقت میں فہم نہیں ہے کہ فقہی جو اصطلاح نجس ہے اس کو کیا سمجھا نہیں گیا۔ فقہی اصطلاح نجس کا کیا مطلب ہے کہ جس کو دھونا پڑے، نماز سے پہلے جس کو دھونا پڑے اس کے لیے نجس کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا کوئی تعلق فضیلت وغیرہ سے نہیں ہے، شریعت کے احکام ہے۔ تو وہاں پہ حکم نہیں دیا پیشاب کو دھونے کا، ادھر پیشاب کو دھونے کا حکم دے دیا، اور بعض صورتوں میں معاف بھی کر دیا، دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جب وہ ضرر کے مسائل ہیں، اضطرار کے مسائل ہیں، وہاں پہ نہیں ہوتی ضرورت۔ کبھی خون کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی دھونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی جگہ 1 جگہ دھونے کا حکم دیا، کسی جگہ 2 دفعہ دھونے کا حکم دیا، کسی جگہ 3 دفعہ دھونے کا حکم دیا۔ تو یہ شریعت کے سارے احکام ہیں اور قوانین ہیں، ان کو وہ عرفی معنی میں آپ نجس اور قذارت سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اگر اس فقہی اصطلاح کی طرف ہم آگاہ ہو جائیں تو بہت ساری مسائل کیا حل ہو سکتے ہیں۔ تو ہم فقط یہ نہیں کہتے کہ بھئی جو ہے وہ انسان مومن کیا ہے؟ پاک ہے۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مومن کا خون بھی پاک ہے، مومن کا پیشاب بھی پاک ہے، ہر چیز پاک ہے، لیکن وہ کس معنی میں پاک کی؟ اسی لغوی معنی میں، اور اسی لغوی معنی میں کیا روایات میں استعمال ہوا کہ مومن کبھی کیا نجس نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کہیں چلیں پاک تو ہے، کیا نماز اس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ ہم کہیں نہیں، نماز نہیں ہو سکتی۔ پاک آپ کہہ لیں لیکن نماز نہیں ہو سکتی، نماز کے لیے کیا ایسے دھونا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ لفظوں کا کیا سارا ہیر پھیر ہے، فقہی اصطلاحات اور ہوتی ہیں اور لغوی معنی اور وہ چیزیں کیا اور ہوتی ہیں۔ یہ جو حدیث ہے کہ جس میں تعجب کیا گیا اور حیرت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ مومن جو ہے وہ کبھی نجس نہیں ہوتا، نہ ہی جو ہے وہ زندہ ہو تو تب اس کو نجس کہا نہ ہی زندہ صورت میں نجس ہوتا ہے اور نہ ہی کیا ہے مردہ صورت میں کیا نجس ہوتا ہے۔ باقی اس کا حکم ہے دھونے والا ایک الگ حکم ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ نجاست اور قذارت اور گندگی سے نہیں ہے۔ اچھا یہ تعبیر بھی کیا ہے کہ اس کے لیے استعمال ہوئی؟ تعجب کے لیے، اور نحو میں اس کو بھی نہیں لکھا جاتا۔ تیسری ایک مثال ہے کہ للہ درہ فارسن، تو یہ تعبیر کیا ہے؟ عربی زبان میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے تعجب کے لیے۔ فارس کیا مطلب؟ گھڑ سوار، کہ وہ کتنے کیا ہے عظیم گھڑ سوار ہے اور بہت بڑا کیا ہے گھڑ سوار ہے۔ للہ درہ عالما، للہ درہ فاضلا، للہ درہ فقیہا، یوں کر کے کیا ہے جملے لگاتے ہیں۔ لفظ جو در ہے یہ استعمال ہوتا ہے بڑی چیز کے لیے، بہت بڑی کمال کی چیز ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ للہ درہ، کہ اس چیز کا جو در ہے اور اس چیز کی جو کمال ہے، خوبی ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، یعنی یہ استعمال یوں کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا کمال ہے، یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جو اللہ کے لیے کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مبالغہ ہو گیا تعجب کے لیے کہ یہ کام تو ایسے ہیں کہ جو فقط اللہ کو زیب دیتے ہیں اور یہ بہت بڑے کیا کمالات ہیں۔ تو یہ الفاظ کے اندر کیا وہ پایا جاتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں مبالغہ پایا جاتا ہے اور تعجب کے لیے۔ ترکیب اس کی یہی ہوتی ہے کہ للہ کو ہم کیا بنا دیتے ہیں؟ خبر مقدم بنا دیتے ہیں، جار مجرور، اور درہ جو ہے وہ کیا بناتے ہیں؟ ہم مبتدا مؤخر بناتے ہیں، مضاف مضاف الیہ مبتدا مؤخر بناتے ہیں، اور فارسن کو ہم کیا بناتے ہیں؟ تمییز بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو درہ کی جو ہو کی ضمیر ہے وہ اس بندے کی طرف پلٹاتے ہیں، للہ درہ کا فارسن، یوں بھی کہتے ہیں کسی کو خطاب کر رہے ہیں، للہ درہ کا فارسن، للہ درہ فارسن۔
اچھا یہ تیسرا صیغہ ہو گیا. اسی طریقے سے چوتھی ایک مثال دے رہے ہیں مصنف کے، وہ بھی کیا ہے، نحو میں نہیں لکھی جاتی تعجب کے صیغے کے طور پہ. یا سیدن من انت من سیدن موطئ الاکناف رحب الذراع. ما انت من سیدن من پڑھے یا سیدن ما انت من سیدن موطئ الاکناف رحب الذراع. تو یہاں پہ جو ہے وہ تعجب کیا جا رہا ہے کہ اے سید، ما انت من سیدن، ما یعنی یہاں پہ جو استفہام کے لیے آیا ہے وہ مقام انکار میں ہے کہ اے جو ہے وہ سردار، کیا آپ جو ہے وہ سردار نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے. موطئ الاکناف، اور آپ کیا ہیں جی؟ موطئ الاکناف ہیں اور رحب الذراع ہیں. موطئ الاکناف ایک کنایہ استعمال ہوتا ہے کہ جو کسی کی آمد کو آسان کرے، یعنی کوئی اس کے پڑوس میں رہنا چاہتا ہے، اس کے پاس آنا چاہتا ہے تو موطئ اس کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے اس کی رہنے کو. اور رحب الذراع یہ کنایہ استعمال ہوتا ہے سخی سے. ٹھیک ہے، سخی ہونا. ویسے تو ذرا وہ بازوؤں کو کہتے ہیں، رحب یعنی کھول دینا، ویلکم کرنے کے لیے کہ اپنے بازوؤں کو کھول دینا. تو موطئ الاکناف اور رحب الذراع یعنی جو آنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، سخاوت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ چیز ہوگی. تو یعنی ترجمہ کیا بنے گا کہ یا سیدن من انت من سیدن، من کہہ رہا ہوں، ما انت من سیدن، یا سیدن ما انت من سیدن، کہ آپ جو ہے وہ نہیں ہیں، کیا نہیں ہے؟ سردار نہیں ہیں. تعجب کر رہے ہیں کہ تعجب ہے کہ آپ سردار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ کیا ہے موطئ الاکناف اور رحب الذراع، آپ کیا ہیں؟ آپ کون ہیں کہ جو موطئ الاکناف ہیں، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، مہمانوں کے لیے، اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے اوپر کیا سخاوت کرتے ہیں. تو کیا آپ جو ہے وہ سید نہیں ہیں؟ یہ ہو جائے گا. تو شاہد مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ ما انت من سیدن ہے. ما جو ہے یہ ما جو ہے وہ استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. ما اسم استفہام ہے، ما اسم استفہام ہے اور مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور انت اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. ما انت، یہ جو ما یہاں پہ استفہام کے لیے استعمال ہوا اور کیا نام ہے انکار میں آیا، تو اسی سے ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ تعجب کا کیا معنی سمجھ آ رہا ہے کہ ما انت، کہ آپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. من سیدن کو جو ہے وہ اکثر اعراب والوں نے یہاں پہ کیا بنایا ہے؟ تمییز بنایا ہے. یعنی ما انت آپ نہیں ہیں، کیا نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ بات مبہم تھی کہ آپ کیا نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، کیا نہیں ہے، یعنی اس نے سوال کیا کہ آپ کیا آپ ہیں، کیا آپ ہیں، کیا آپ ہیں. اچھا ما نافی نہیں کریں گے، معذرت، ما نافی نہیں کریں، کیا آپ ہیں. ٹھیک ہے، یا سیدن ما انت، کیا آپ ہیں. انکاری میں پھر آپ نہیں ہیں کہ ترجمہ ہوگا، کیا آپ ایسے نہیں ہیں، کیا آپ کی سردار نہیں ہے. تو من سیدن کو انہوں نے کیا بنایا؟ یہ تمییز بنایا. کہتے ہیں کہ یہاں پہ من سیدن آپ کو لگ یہاں پہ مجرور رہا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ محلن کیا ہے؟ منصوب ہے. من سیدن جار مجرور، جو کہ محلن کیا ہے؟ منصوب واقع ہو رہی ہے، تمییز ہے اس کی. باقی موطئ الاکناف اور رحب الذراع کو کیونکہ یہ منصوب ہے تو اس کو جو ہے وہ کس کے اوپر عطف کریں گے پھر؟ یا سیدن کے اوپر کیا اس کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے اس کا؟ حرف ندا پھر محذوف ماننا پڑے گا. یہ طریقہ ہو جائے. کچھ لوگوں نے اس سے جو ہے وہ من سیدن، یہ جو آیا نا من سیدن کے لیے اسے صفت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بھئی سیدن ظاہری طور پہ تو مجرور ہے، لیکن یہ چونکہ تمییز واقع ہو رہا ہے، ابہام کو ختم کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. تو لہذا موطئ کو جو ہے وہ منصوب پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ صفت واقع ہو رہی ہے سید کی، اور سید کیا ہے؟ منصوب ہے، محلن کیا منصوب ہے، اس وجہ سے. ہاں نہیں، انت تو خبر ہے. نہیں وہ منصوب ہی ہے، یعنی اسے منصوب کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھنا. منصوب کے اندر کیا ہمیں معنی سیٹ کرنا ہے اس کا؟ تو پہلا معنی کیسے سیٹ ہوگا موطئ الاکناف کا کہ اس کو سیدن یا من سیدن کے لیے کیا صفت قرار دیں گے.
واضح ہو گیا. تو ہم صفت جب قرار دے رہے ہیں تو اسے منصوب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ من سیدن تمییز کی جگہ پہ ہے، محلن تمییز ہے، محلن کیا ہے؟ منصوب ہے، تمییز ہے اصل میں، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہوگا. اور دوسرا ہم کیا قرار دے سکتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا ہے کہ منادہ یہ جو ہے نا یا سیدن، اس کی جو ہے وہ صفت قرار دی ہے، لیکن درمیان میں کیا پورا فاصلہ آ گیا، لیکن اشعار میں شاید یہ چلتا ہو. یا سیدن موطئ الاکناف رحب الذراع ما انت من سیدن، پورا شعر کیا ہے سیدھا یوں ہو جائے گا. تو یا سیدن موطئ الاکناف، موطئ الاکناف جو ہے وہ اسی جو سیدن جو منادہ تھا نا اس کی کیا بنا دیں؟ صفت بنا دیں ہیں. موطئ الاکناف پہلی صفت اور رحب الذراع کیا دوسری صفت. تو فاصلہ جو درمیان میں ہے یہ اصل میں فاصلہ نہیں ہے، یہ جملہ کیا ہے آخر پہ ہے یا شروع میں ہے. ما انت من سیدن یا سیدن موطئ الاکناف رحب الذراع، یوں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کتنی مثالیں ہمارے پاس ہو گئیں؟ کیف تکفرون باللہ، سبحان اللہ کی مثال ہوگی، للہ ضرور کی ہوگی، اور چوتھی مثال کیا ہے؟ ما انت من سیدن کی ہوگی. تو یہ چار مثالیں فی الحال مصنف نے یہ ذکر کی کہ جو تعجب کے لیے بولی جا رہی ہیں، لیکن نحو میں ان کا کوئی باب نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ مصنف آتے ہیں کہ فَأَمَّا الصِّيغَةُ الْأُولَىٰ، جو پہلا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اب عبارت کس کے اوپر چلی گئی؟ متن کے اوپر چلے گئی. کہ متن میں جو پہلا صیغہ بیان کیا تھا ما احسن زیدن ما افعل زیدن، اس کے اوپر کیا چلے گئے. اب اس کی کیا کر رہے ہیں؟ وضاحت کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہم نے بیان کیا تھا ما افعل زیدن، اس میں جو ما ہے یہ کہتے ہیں کہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اس ما کو ما تعجبیہ کیا کہا جاتا ہے، یہ اسم ہے اور یہ مبتدا ہے. واختلف فی معناها علی مذہبین، اس اسم کے معنی میں کہ ما کس معنی میں یہاں پہ ہے، اس کے معنی میں جو ہے وہ دو نظریات نحویوں کے درمیان ہیں اور دو مذہبوں کے اوپر کیا اختلاف کیا گیا ہے. پہلا جو نظریہ ہے کہ انہا نکرۃ تامۃ بمعنی شیء، کہ یہ نکرہ تامہ ہے جو کہ شیء کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، شیء کے معنی. ٹھیک ہے، ما کیا مطلب؟ شیء، کوئی بھی چیز. ٹھیک ہے جی. یہ نکرہ تامہ اور غیر تامہ کی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یہ تعبیر تمام ہونے کے اعتبار سے نکرہ تامہ یا غیر تامہ. نکرہ شاید وہ جو نکرہ مختصہ ہو جاتا ہے نا، جس میں اختصاص ہو جاتا ہے، اس کی صفت لے کر آ جاتے ہیں، اس اعتبار سے شاید کہا جائے کہ غیر تامہ ہے. تو بہرحال یہ آگے دوسرے معنی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ جو اس کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے تامہ نہ بنے. تو نکرہ تامہ کیا مطلب؟ کہ کمپلیٹ طور پہ یہ نکرہ ہی رہے گا، اس کی کوئی صفت وغیرہ نہیں ہوتی کہ جس سے کیا ہے اختصاص پیدا ہو. ٹھیک ہے، جس طرح رجل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نکرہ تامہ ہے، لیکن رجل فاضل اگر ہم کہتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نکرہ کیا ہو جاتا ہے؟ اختصاص ہو جاتا ہے، غیر تام ہو جاتا ہے. نکرہ محضہ جسے کہتے ہیں، غیر مختصہ. نکرہ محضہ، غیر مختصہ، یہ ساری ہو جائیں گی، یعنی جس نکرہ کی کوئی صفت وغیرہ نہ ہو، جس کی تخصیص لگ جاتی ہے، دائرہ جس کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے. تو شیء کیا مطلب؟ کوئی بھی چیز یہاں پہ ہوگا. تامہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی چیز. وعلی ھذا القول، پس اس بنیاد پہ فما بعدہ هو الخبر، یعنی یہ نکرہ تامہ مبتدا بن جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ جو افعل ہے وہ کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا. اب یہاں پہ یہ بحث آتی ہے کہ جب آپ اسے نکرہ تامہ کہہ رہے ہیں تو نکرہ کو مبتدا کیسے قرار دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور یہ کوئی مبتدا مؤخر اور خبر مقدم کی بحث بھی نہیں ہے، سیدھی سیدھی کیا مبتدا قرار دے رہے ہیں. تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ وجاز الابتداء بها لما فيه من معنی تعجب، اس کے ساتھ ابتدا کرنا جائز ہے کیونکہ اس میں تعجب کا معنی موجود ہے. اچھا، تو ہم کے بھی تعجب کا معنی ہوتا ہے، ابتدا جائز ہو جاتی ہے. کہتے ہیں ہاں بالکل یہ ان کے ہاں چلتا ہے، عربوں کے ہاں چلتا ہے کہ خود تعجب والا جو نکرہ ہوتا ہے نا اس کو وہ مبتدا بنا دیتے ہیں. اور یہاں پہ مصنف نے ایک شعر لکھا کہ جس شعر کے اندر خود جو نکرہ ہے جو کہ عجب ہے اس کو کیا مبتدا بنایا گیا ہے. عجب لتلک قضیۃ، تو عجب مبتدا، لام جو ہے وہ جارہ، تل کا کیا ہے؟ مجرور. جار مجرور جو ہے وہ عجب سے کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا. یعنی وہ محذوف کے متعلق ہوگا نہ کہ عجب کے متعلق ہوگا. محذوف کے متعلق ہو کر وہ جو عجب موجود لتلک، کہ عجب جو ہے وہ مستقر ہے، موجود ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ وہ قضیۃً کیا ہے اس کو لوگوں نے یہاں پہ حال بنایا، یعنی اس کے لیے کیا مراد ہے؟ یعنی در حالہ کہ یہ قضیہ ہے.
عجب ہے اس کے لیے، تل کا اس کے لیے، جو کہ کیا ہے ایک قضیہ اور ایک واقعہ ہے، در حالانکہ وہ ایک واقعہ ہے. یا اسے ہم اگر تمیز بنانا چاہیں تو پھر بھی کوئی معنی نہیں ہے. تلکا کی تمیز اچھا. وَإِقَامَتِ فِيكُمْ عَلَى تِلْكَ الْقَضِيَّةِ أَعْجَبُ، اور میرا تم میں رہنا اسی قضیہ کے اوپر یہ کیا ہے زیادہ ہی کیا ہے تعجب والا ہے. حال بنایا انہوں نے. تمیز نہیں بن سکتے. قضیتن تو نکرہ ہے. کس کے لیے؟ ذوالحال کے لیے تو شرط نہیں ہے. بہرحال یہ دیکھ لیں اس میں کیا حالات بنتے ہیں. تو وہ جو اللہ تل کا قضیہ جو دوسرا القضیہ ہے نا اس کے اوپر بھی بحث ہے کہ اللہ تل کا میں القضیہ تو کیا بنایا انہوں نے. اللہ تل کا القضیہ تو اسے بھی حال بنایا ہے. حال تو نہیں اسے کہہ سکتے. تمیز کیا بنایا اسے؟ بدل بنایا. ہاں اسے بدل بنایا. اللہ تل کا سے بدل بنایا. اچھا پہلے والے میں حال اور تمیز دونوں ہو سکتی ہے اور دوسرا جو اللہ تل کا ہے وہ القضیہ کیا ہے اس کا بدل ہے. ترجمہ جو ہے وہ یہ واضح ہے کہ عجب ہے اس کے لیے جو کہ کیا ہے قضیہ ہے. ٹھیک ہے اگر ہم وہ تمیز والا معنی کریں. عجب ہے اس کے لیے قضیہ کے طور پہ ایک واقعہ کے طور پہ، اور میرا تمہارے درمیان رہنا اس قضیہ کے اوپر یہ زیادہ کیا تعجب خیز ہے. تو شاید یہ مثال واضح مصنف نے کہ جب عجب یہاں پہ مبتدا واقعہ ہو سکتا ہے تو وہ ما جو اسی عجب کے معنی میں آ رہی ہے وہ بھی کیا ہے مبتدا واقعہ ہو سکتی ہے. وہ اما یا جو دوسرا آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جو ہے وہ نکرہ محضہ نہیں ہے بلکہ لأنها فی قوت الموصوفہ، کہ یہ جو ما ہے نا یہ موصوفہ کی قوت میں ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ شیء نہیں ہے بلکہ اذ المعنی شیء عظیم ہے. ٹھیک ہے اس کے معنی کیا ہے؟ شیء عظیم احسن زیدن، یوں اس کا معنی ہو جائے گا. اچھا حسن زیدن، شیء عظیم حسن زیدن. کما قالوا جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ شر احر ذاناب، وہاں پہ شر کو مبتدا بناتے ہیں. تو شر کو مبتدا کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ شر عظیم احر ذاناب، اس کا یہ کیا ترجمہ ہوتا ہے. تو یعنی دو نظریے ہو گئے کہ یہ جو ما ہے ما افعل زیدن میں یا ما نکرہ محضہ ہے اور شیء کے معنی میں ہے، اور نکرہ محضہ مبتدا واقعہ ہو سکتا ہے چونکہ تعجب کے معنی میں آ رہا ہے، اور عجب کیا ہے نکرہ محضہ ہو کے مبتدا بنتا ہے. دوسرا نظریہ کیا ہو گیا کہ یہ نکرہ محضہ نہیں ہے بلکہ یہ موصوفہ ہے، اور اس کی صفت کیا ہے اس کو محذوف مانتے ہیں، اور شیء اس کا ہم معنی نہیں کرتے بلکہ اس کا معنی کیا کرتے ہیں شیء عظیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ شیء عظیم نے کیا ہے زید کو اچھا قرار دیا، بل احسن زید ہونا چاہیے، بحث ہماری احسن کے اوپر چل رہی ہے. اچھا یہ شر احر ذاناب اس کا کیا مطلب ہے؟ احرہ کی کیا مطلب ہے؟ شرن کیا ہو گیا مبتدا، ایسا شر کہ جو ناب والوں کو، ناب یعنی جو بڑے دانت والے ہوتے ہیں، بڑے دانت والوں کو احرہ کر دے. اچھا احرہ کا دیکھیں لغت میں کیا معنی ہے. احرہ یہ تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ شر مبتدا ہو جائے گا کہ شر عظیم بہت بڑا جو ہے وہ شر ہے کہ احرہ کہ جس نے جو ہے وہ بھونکنے پہ مجبور کر دیا یا بھونکوا دیا ہے. کس کو بھونکوا دیا ہے؟ ذا نابن، یعنی اس کو کہ جو کیا ناب والا تھا. ناب یعنی بڑے بڑے دانتوں والا تھا، جس کی تعبیر کیا ہوگی کہ جو کتا تھا. ان معنی شر عظیم کہ یہ بہت ہی بڑا شر ہے اور بہت بڑی برائی ہے کہ احرہ ذا نابن جس نے جو ہے وہ ذا ناب کتے کو کیا ہے بھونکوا دیا ہے. تو یہ جو ہے وہ ما کا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو گیا جی پہلا معنی ہو گیا کہ یا یہ شیء کے معنی میں ہے یا شیء عظیم کے کیا ہے معنی میں ہے.
वसानी, और माँ का जो दूसरा माना है फिर क्या उसको आगे क्या बयान कर रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।